نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح مسلم میں آئی ہے کہ انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں ان سب پر صدقہ ہر روز کرنا چاہیے۔ تو اب آپ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ صبح سبحان اللہ کوئی کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، کوئی اللہ اکبر کہہ دے، کوئی نیکی کا کام کر دے، اچھی بات کی ترغیب دے دے، کوئی بری بات سے روک دے، یہ سب صدقے میں شامل ہے۔ ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ لیا، راستے سے کوئی کنکر پتھر ہٹا دیا، تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دیا، کسی کی مشقت پریشانی تھی اس کو کوئی مشورہ اچھا دے دیا، اس کو ہیلپ کر دی، یہ سب چیزیں نیکی کے جتنے بھی کام ہیں نفلی، یہ سب صدقہ بن جاتے ہیں۔ فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں، نفلی جتنے کام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر ضحیٰ کے وقت میں، یعنی دن کے وقت میں، فجر کی نماز اور ظہر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں 2 ہی رکعت خالی ادا کر لے تو ایسے شخص نے گویا یہ حق ادا کر دیا، اپنے ہر جوڑ پر جو صدقہ اس کو دینا تھا وہ اس نے دے دیا، یہ اکیلے اتنی بڑی عبادت بن جائے گی۔ اور وجہ اس کی یہ کہ صبح فجر کے بعد کام پہ نکل جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دنیا میں الجھ جاتے ہیں، اور ظہر میں بھی کافی ٹائم ہوتا ہے، اس دوران میں بھی اللہ کو یاد کر کے دوبارہ اس کے دربار میں حاضر ہو گئے کہ یا اللہ آپ نے تو 5 دفعہ کم سے کم کہا تھا آنے کے لیے، میں یہ بیچ میں بھی اس لیے آ رہا ہوں، کبھی دنیا میں لگ گیا تھا تو ذرا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ سے غافل ہو گیا ہوں، تو آپ سے غافل نہیں ہوں۔ گو میں رہا رہینے سے تمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا والی کیفیت کہ دنیا میں مجبوری ہے، آپ نے حکم دیا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، گھر کا نظام سنبھالنا ہے، گھر میں کام کرنا ہے، اگر عورت ہے تو گھر میں صفائی وفائی، کھانے پکانے کا انتظام ہے، بچوں کے کپڑے دھونے استری کرنے ہیں، جو بھی انتظامات ہیں ان میں لگی ہوئی، اور یہ سب اس کے لیے آخرت میں اتنے ہی فائدہ مند ہوگے جتنا مرد کے لیے باہر نوکری کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد جب باہر کما کے لاتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے، اور عورت یہ کام گھر میں کرتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، بلکہ ناقدری ہوتی ہے کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن گھر میں، تمہیں کیا ہی کیا ہے سارے دن، تم ایک روٹین کی بیسک۔ تو عورتیں بھی اس کو غیر اہم سمجھتی ہیں، اور اس میں مردوں کا زیادہ قصور ہے کہ انہوں نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی اور عورتوں کو اس طرح کے تانے دیے۔ حالانکہ یہ جو گھر سنبھالتی چلاتی ہے یہ تو اتنی بڑی خدمت ہے دین کی کہ اس کے لیے تو جنت کا راستہ اسی کو رکھا گیا ہے، عورت سے تقاضا ہی نہیں کیا گیا کہ وہ اس کے علاوہ کوئی کام کرے، اپنے فرائض وغیرہ پورا کر کے گھر کو بنائے، سنبھالے۔ تو وہ بھی یہ سمجھتے کہ چونکہ کام غیر اہم سمجھا جاتا ہے تو میں بھی باہر جا کے کچھ اور کروں، حالانکہ باہر جا کے اس کا ہر کام، گھر کے سنبھالے ہوئے کام کی، شوہر کی خدمت، گھر کی خدمت، گھر کو سنبھالنا، بچوں کو پڑھنا پڑھانا، ان کا کھانے پینے کا انتظام کرنا، گھر کی حفاظت کرنا، اس میں سے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باہر کا اس کا کوئی بھی کام ہو، کتنا بڑا وہ بھی کام کر رہی ہوگی، یہ اس پر فرض ہے اور باقی سب اس کے لیے نفل ہے۔ تو فرض کو چھوڑ کے نفل کرے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن افسوس ہے کہ بس اب دنیا ہم نے ایسی بنا دی ہے کہ اس میں اب یہی چلتا ہے سسٹم، انہی لوگوں کی قدر ہوتی ہے جو باہر کماتے ہیں، تو ہر ایک یہی دیکھ دیکھ کے اپنے بچوں بچیوں کو پڑھاتے ہیں کہ چلو تم بھی جا کے یہ کرو۔ تو اس طرح معاشرہ ہم نے خراب کر کے رکھ دیا ہے، بس اللہ ہمیں ہدایت دے۔ بہرحال دن میں عورتوں کو بھی کوشش کر کے یہ وقت نکالنا چاہیے، اور باوجود اس کے کہ وہ کچن میں ہے، صفائی میں لگی ہیں، اس میں بیچ میں اٹھ کے آنا اور مشکل ہوتا ہے، خاص طور سے کہ گھر میں کوئی کام کرنے والی نہ ہو تو بہت سے ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں کہ جس میں شاید لباس بھی تبدیل کرنا پڑے، وضو بھی اچھی طرح سے دوبارہ کرنا پڑے، شاید غسل ہی کرنا پڑے، لیکن اپنا معمول بنا لے کہ ایسے کام وہ اشراق کے چاشت کے بعد کر لے، اور اس سے پہلے وہ والے کام کرے کہ جس میں اس کو ملوث ہونے کا اندیشہ نہ ہو، کپڑوں کی تلویث کا اندیشہ نہ ہو، کپڑے خراب ہو جائے اس کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر وہ اپنا نوکری پہ بھی اگر کہیں ہے، مجبوری میں کرتی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بیچ میں وقفہ کر سکتی ہو تو کرے، ہمت کر کے مشورہ کر لے، اس ٹائم کو بعد میں اضافی کام کر لے۔ بہرحال جس کو یہ موقع ہو نہیں کر سکتے تو پھر ویکنڈ پہ، چھٹیوں والے دن تو کرے۔ اللہ سب پر کرم فرمائے۔